اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 70۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا سابقہ تھا اور تینوں کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجر صحابہ یعنی مسلمان، اور دوسرے تھے مدینہ کے وہ شہری جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے یعنی مشرک، اور تیسرے تھے یہود۔ تو یہ 3 قومیں ایسی تھیں جن کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا گروپ تھا یعنی انصار اور مہاجر کا، اس میں انصار تو اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور مدینہ ان کا اپنا وطن ہی تھا، وہاں ان کا روزگار بھی چل رہا تھا، لیکن جو مہاجر تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، نہ گھر، نہ فیملی، نہ روزگار، اور مہاجرین کی تعداد بھی کوئی تھوڑی نہ تھی بلکہ ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور مدینہ میں اکنامی بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی آمدنی کے ذرائع اور وسائل ہی بہت اچھے تھے، تو اس طرح مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور وہاں پر حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ یہ مہاجرین مکہ چھوڑ کر 500 کلومیٹر دور مدینہ تو آ گئے، لیکن مکہ کے قریش نے تب بھی بس نہ کیا، بلکہ باقی اہل عرب سے مل کر مدینہ کا مکمل بائیکاٹ کرا دیا۔ اس طرح پریشانی پہ پریشانی بڑھتی گئی۔ ان سارے مسائل کو حل کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لیڈر کا رول ادا کیا۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک مسجد بنائی جائے، اور اس کے لیے وہی جگہ چوز کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ پتہ کروائے کہ کس کی زمین ہے، تو پتہ چلا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے زمین خرید لی۔ اس زمین میں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے کچھ درخت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کروا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی طرف لگوا دیا۔ تو مسجد سے ہم یہ ابھی نہ تصور کریں کہ بڑی لقدق مسجد، بلکہ کچی اینٹ اور گارے کی دیواریں تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی، ایک طرح سے چھپر ٹائپ کا بنایا گیا، اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ جس مسجد کا نقشہ ابھی ہم نے دیکھا یہ مسجد نبوی ہے، یہ اس کی سب سے پہلی تصویر ہے۔ اور اس وقت یہ مسجد صرف نمازی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں سارے مسلمان جمع ہوتے رہتے تھے، اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس لیتے، یہیں پر میٹنگز ہوتیں۔ ہم سمجھیں یہ ایک سینٹر تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا انتظام چلایا جا رہا تھا، اور ان سب کے ساتھ ہی ساتھ یہ ان فقراء مہاجرین کا ٹھکانہ تھا جن کا وہاں پر کوئی مکان نہ تھا، نہ مال تھا، نہ اہل و عیال۔ جبکہ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرون کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ان کے یہاں سے ڈیلی کئی لگن آتی، کوئی رات بھی ایسی نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 لگن نہ ہوتی۔ پھر مسجد کی تعمیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال سے تاریخ بلینک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، مہاجر کو بھی اور انصار کو بھی، انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر جمع کیا اور ان میں آپس میں بھائی چارہ کرایا۔ ٹوٹل 90 لوگ تھے، آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار۔ ایک انصار کو ایک مہاجر دے دیا اور کہا یہ تمہارا بھائی ہوگا، تمہیں اس کا غمخوار ہونا ہوگا، جو بھی حمیت اور غیرت وہ اسلام کے لیے ہوگی، بلندی اور پستی کا معیار صرف انسانیت اور تقوی ہوگا۔ پھر کیا کہنا تھا، انصار تو اس پر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی کے ساتھ عمل میں اتر آئے، اور مہاجر بھی اپنا خلوص اور اپنا ضمیر پیش کرتے، وہ ان سے اتنا ہی حاصل کرتے جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکیں۔ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو پیش آنے والے بہت سے مسائل کا بہترین حل ثابت ہوا۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر سے نجات مل جائے گی، نہیں، بلکہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں لانا تھا، یعنی اسلامی معاشرہ۔ اس بات کو نوٹ کیجئے گا، اسلامی معاشرہ۔ اور اس معاشرے کی تشکیل ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک لمبا پیریڈ درکار تھا تاکہ اس میں آہستہ آہستہ احکامات دیے جائیں، تربیت دی جائے، رہنمائی کی جائے۔ اس پرامن معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، پیسفل سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت تھی کہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ اسلامی کیسے ہو، اس کی شکل کیسی دکھنی چاہیے۔ لہٰذا ہجرت کے فوراً بعد
مدینہ میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کا انزال شروع فرما دیا۔ سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، شادی بیاہ کے معاملات سکھائے گئے، اجتماعی عبادات کا طریقہ سکھایا گیا، با جماعت نماز کی شکل شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ اسلامی معاشرہ، اسلامک سوسائٹی اپنی پوری خوبصورتی اور آب و تاب کی طرف بڑھنے لگی، جیسے کہ چاند کامل ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ہلال ماہ کامل اور بدر بنتا چلا جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا یوں سمجھیں ہم کہ معاشرے کا ایولیوشن شروع ہوا، ارتقاء شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔